آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، کون بندہ ہے جو مجھ سے نصیحت حاصل کرے 5 اور پھر اس پہ عمل بھی کرے اور دوسروں تک پہنچا بھی دے۔ اب ذرا ان باتوں پہ غور کیجیے، کون بندہ ہے جو مجھ سے 5 نصیحتیں سنے بھی صحیح اور پھر ان کو یاد بھی کرے اور پھر ان پہ عمل بھی کرے اور ان کو دوسروں تک پہنچا بھی دے۔ آپ نے اوپن چیلنج دیا کہ کون بندہ ہے جو اس طرح کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور صحابہ کسی نیکی سے پیچھے رہ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں غلام حاضر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ایسے بندے تھے جو کام شام کوئی نہیں کرتے تھے، اصحاب صبح پہ بیٹھے رہتے تھے، کھانا وانا آ جاتا تھا، کھانا وانا آ جاتا تھا، لوگ دے جاتے تھے، صحابہ ان کی طرف، لیکن ان کا کام کیا تھا، وہ حضور سے دین سیکھتے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ محلے میں ایسے ہونے چاہیے جو دین ہی سیکھیں، بس ان کی روزی روٹی محلے والوں کی ذمہ داری ہے، ان کی روٹی پوری کرنا یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو صحابہ کے ثابت، حضرت ابو ہریرہ کام کوئی نہیں کرتے تھے، وہ کھیتوں میں نہیں جاتے تھے، وہ باغات میں نہیں جاتے تھے، وہ صفحہ پہ پڑے رہتے تھے، وہاں پہ لیٹے رہتے تھے، اور جب بھی حضور اپنے ازواج مطہرات کے حجرے سے باہر آتے یہ لپک کے حضور کے قدموں کے ساتھ سمجھ جاتے اور پھر دین سیکھتے اور پھر یہ باتیں بتاتے جو بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بلند کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قسمت ہے، کیا قسمت ہے ابو ہریرہ کی۔ رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا اور ایسے بلند کیا اور فرمایا اچھا سن، تو چاہتا ہے نا کہ نصیحتیں سنو بھی صحیح اور پھر لوگوں تک پہنچو، سن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچو۔ کیسی تربیت، خوبصورت تربیت، حرام کاموں سے بچو، تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار بن جاؤ۔ یعنی جب حرام کام سے بچو گے، اب حرام کام کی بہت ساری قسمیں، حرام قول بھی ہے، حرام فعل بھی ہے۔ حرام قول سے کیا مراد ہے؟ جھوٹ نہ بکو، غیبت نہ کرو، حرام ہے، یہ حرام قول ہے۔ ایک مثال دی، غیبت نہ کرو حرام ہے، جھوٹ نہ بکو حرام ہے، یہ قول ہے، بات ہے۔ اور حرام فعل ہے، جناب تم کسی کا بندہ نہ کپو، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرو، حرام ہے۔ سود لے اور دے کا کاروبار نہ کرو، حرام ہے، چاہے قولی حرام ہے یا فعلی حرام ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم حرام سے بچو گے تو اگلی گارنٹی میں دیتا ہوں اللہ تجھے عبادت کی توفیق دے دے گا۔ اب ایک بات اس سے ظاہر ہوئی کہ جو بندے حرام میں مبتلا ہے نا، کھانے میں، ان کو اللہ عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ اب ہر بندہ اپنے آپ کو تولے، یہ بڑی بات کی ہے میں نے اور حدیث کی روشنی میں کی ہے۔ جو بندہ حرام میں مبتلا ہے نا، اللہ اس کو عبادت کی توفیق نہیں دیتا، اس کو کام اتنے پڑے رہتے ہیں کہ اس کو فرصت ہی نہیں ملتی، اس کی زمینوں میں حال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ زمینوں سے ہی نہیں نکل سکتا، اس کی دکان اتنی آگے بڑھ جاتی ہے، اتنا کروڑ پتی بن جاتا ہے کہ دکان بند کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ بھائی دل کیوں کرے؟ حرام سے نہیں بچو گے تو عبادت کی توفیق اللہ سے نہیں ملے گی، اگر بچو گے تو پھر اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملے گی تو عبادت ہوگی، نہیں ملے گی تو نہیں ہوگی۔ کوشش کریں اگلی جگہ پہ بیٹھے تاکہ پیچھے سے لوگ تنگی کے شکار ہیں، آگے ہو جائے، آگے جگہ خالی ہے تو آگے ہو جائے، اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے تو آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے جگہ بھی بنتی رہے اور تنگی بھی نہ ہو۔ اگلی صفوں کو پہلے پہلا کام یہ ہے کہ جناب آپ حرام سے بچیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کو سکھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ تجھے غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، تقسیم پہ راضی۔ تقسیم کا میں نے پہلے آپ کو مثال دے دی ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ کسی کو اللہ کے نام پہ کچھ نہیں ملتا مانگتا ہے، اور کسی کو اللہ کے نام پہ نہیں مانگتا تو بہت کچھ مل جاتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ راضی ہے۔ اب اللہ کی تقسیم پہ اگر بندہ راضی رہ گیا نا، پھر دولت خود بخود آئے گی۔ ہمارے یہاں مقابلہ کیا ہے؟ فلاں نے اتنا کما لیا،
فلاں 3 کاروبار کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، تو میں پیچھے کیوں ہوں؟ یہ اللہ کے ساتھ جھگڑے کی بات ہے، تقسیم پہ راضی نہیں ہے، یہ جھگڑے کی بات ہے۔ یہ بات معاشرے کو بتانی چاہیے کہ بھائی تیرا جو مقدر ہے وہ کوئی دوسرا لے ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، جو اللہ نے تجھے دینا ہے وہ کسی اور کا حصہ ہی نہیں بن سکتا۔ تو پھر مقابلہ کس کا؟ جب تو نے مقابلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، اس لیے تیرے پاس دولت آتی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوگا تو تو غنی ہو جائے گا، حضور کا فرمان۔ تیسری، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن، یہ عید کے خطبے کا نچوڑ خلاصہ اور پیغام ہے، 5 باتیں میں ذکر کر کے ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو چاہتا ہے مسجدوں میں 6 ٹائم ٹکر مارنے سے تجھے ایمان کامل نصیب ہوگا؟ نہیں، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تعالیٰ تجھے کامل مومن بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے پڑوسی کے حالات دیکھیں نا، کسی سے نہیں بنتی، کسی سے بھی نہیں بنتی پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ کوئی تایا چاچا ہے، ماما ہے، یا کوئی غیر پڑوسی، یہی حالت ہے، ہر گھر میں یہی حالت ہے پڑوسی کے ساتھ۔ اور حسن سلوک، حضور نے فرمایا حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ کرو۔ پڑوسی رشتہ دار ہے، جب رشتہ دار نہیں ہے، عام انسان ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر۔ حضور فرماتے ہیں ایمان کامل کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اب کوئی نہ لے یار ایمان، تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، ہم دین آپ کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، جو دین حضور سے ہم تک پہنچا ہے، ہم آپ کو کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا او بھائی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تجھے اللہ تعالیٰ کامل ایمان عطا فرمائے۔ کامل ایمان کی بس دعا مانگتے نہیں، یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، مکمل مومن بن جائے۔ تو مکمل مومن کا نسخہ حضور نے بتایا، پڑوسیوں کے ساتھ بندہ بن کے رہے، ان کے حقوق سلب نہ کر، ان کے ساتھ تعلقات نہ بگڑ، کبھی کبھار اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو معاف کر دینا بھی حضور کی صفت ہے، ان کو اپنا پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان کامل نصیب۔ اور اس کی ایمان کامل کی میں ایک مثال دوں، حدیث پاک میں ہے کہ جب ایمان کامل ہوتا ہے نا، مکمل ایمان ہوتا ہے، تو جس طرح گڑ بندہ کھاتا ہے نا، گڑ اور منہ کا ذائقہ مٹھاس محسوس کرتا ہے، فرمایا اسی طرح اگر کسی بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے تو اس کو اندر سے مٹھاس نصیب ہوتی ہے، اس کا ایمان میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب ایمان میٹھا تو گڑ والا ایمان یہ ہے کہ آپ کا اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا، تسلی ہو جائے گی آپ کے اندر، اتنا ٹینشن ختم ہو جائے گی، جو ٹینشن کے مریض ہیں وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی اس وقت جب ایمان کامل ہوگا۔ اور ایمان کب کامل ہوگا؟ جب تیرا پڑوسی تیری ایذا، تکلیف اور تیری شر سے محفوظ رہے۔ چوتھی چیز، لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتے ہو، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کامل مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان پہلا درجہ ہے، ایمان دوسرا، یعنی ایمان سب سے بہترین درجہ آپ کہیں گے۔ تو اگر اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر گھر میں تو نے سالن بنایا نا، تو اس سالن جو تو خود کھا رہا ہے اس کو کسی پڑوسی کے گھر، کسی دوست کے گھر، کسی محلے دار کے گھر بھیج دے گا، اس نیت سے کہ یار آج میں یہ اچھی چیز کھا رہا ہوں، میرا پڑوسی بھی اچھی چیز کھا رہا ہے۔ یہ ہے آپ نے جو خود اپنے لیے پسند کیا، دوسروں کے لیے بھی۔ آپ نے اپنے لیے بڑا اچھا سوٹ لیا اور دوسرے کے لیے آپ انتہائی گزارے والا لے لیا، تو یہ برابر لیں گے تو پھر یہ والی جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں نا، اس کا مصداق بنے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہوئے غیر کے لیے پسند کرو تو کامل مسلمان ہو۔ آخری بات فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کو زندگی نصیب نہ ہو تو مردہ دل کس کھاتے کا؟ دل زندہ ہونا چاہیے نا، زندہ دل، ذکر بھی اس کو نصیب ہوتا ہے، سکون بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت بھی اس کو نصیب ہوتا ہے۔ 5 چیزیں حضور نے فرمائی تھی، دوبارہ میں ریویژن کرتا ہوں، حالانکہ میرا موضوع تو بڑا کھلا ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا تو میں اپنے موضوع کو کلوز کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، صحابہ کرام کی ایک جماعت میں فرمایا کون ہے جو شخص 5 نصیحتیں مجھ سے سنے، اس پہ عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں 5 نصیحتیں سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور ایسے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا، فرمایا سنو،
नंबर 1, हराम कामों से बचो, इबादत गुजार बन जाओगे। अब शार्ट शार्ट बता रहा हूँ, मजाक मैंने पहले बता दिया। हराम कामों से बचो, इबादत की लज्जत नसीब होगी। 2, फरमाया अल्लाह की तकसीम पे राजी बन जाओ, अल्लाह की तकसीम पे राजी रहो, दौलतमंद बन जाओगे, गनी बन जाओगे। हमने अपने नुस्खे इस्तेमाल किए ना दौलतमंद बनने के लिए, लेकिन अल्लाह के महबूब के नुस्खे इस्तेमाल करें। फरमाया कि तकसीम खुदाबंदी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा, दौलतमंद कर देगा। 3, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, ईमान कामिल नसीब होगा, कामिल मोमिन बन जाओगे पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक। लेकिन इसका ये मतलब है कि पड़ोसी से घर बढ़ जाओ, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि उसकी तकलीफ दूर करो, उसकी तकलीफ दूर करो, उसकी परेशानी दूर करने में उसकी मदद करो। वो बेकस नातवा कमजोर है तो उसके साथ हाथ बटाओ, उसकी किसी चीज पे कब्जा ना करो, ये मुराद है। बाद कोई जनाब का गलत मतलब ही काट के दे अन्य वहां शुरू हो जाए नहीं। पड़ोसी का मतलब ये है उसने सलूक का कि उसकी जरूरियात पूरी करो, उसका ख्याल रखो, कामिल मोमिन बन जाओगे। 4थी चीज, लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए करते हो, कामिल मुसलमान बन जाओगे। और आखिरी चीज फरमाया ज्यादा हंसा ना करो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाए। ये ज्यादा हंसना काफिरों का तरीका है। अल यदहबु कलीला वल यब्कू कसीरा, ये काफिरों का तरीका है। हंसो ज्यादा, रो कम, रोवो ज्यादा, हंसो कम, ये मुसलमानों का तरीका है। रोना किस बात का? अल्लाह के अजाब से डरने, ये इसका रोना का